آیت اللہ خامنائی 1939 میں ایران کے شہر مشہد میں ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر ہیں اور ان کے والد متوسط درجے کے شیعہ عالم دین تھے۔ محض 11 برس کی عمر میں انہیں باقاعدہ طور پر ایک عالم دین کے طور پر تسلیم کر لیا گیا۔ ان کے دور کے کئی علماء کی طرح خامنائی کا کردار صرف مذہبی نہیں بلکہ سیاسی بھی تھا۔ ایک پرجوش خطیب کے طور پر وہ جلد ہی شاہ ایران کی آمریت کے کھلے ناقد بن گئے، جس کے باعث وہ کئی سال روپوش رہے، متعدد بار گرفتار ہوئے اور شاہی خفیہ پولیس کے ہاتھوں سختیاں برداشت کی، یہاں تک کہ 6 مرتبہ قید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ 1979 میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد جب شاہ کا اقتدار ختم ہوا تو خامنائی نمایاں مذہبی شخصیات میں سے ایک کے طور پر ابھرے۔ انقلاب کے فوراً بعد 1980 میں آیت اللہ خمینی نے انہیں تہران کی مرکزی جمعے کی نماز کی امامت سونپی، جو ان کے سیاسی سفر میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوئی۔ 1981 میں وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر منتخب ہوئے اور بالآخر 1989 میں آیت اللہ خمینی کے انتقال کے بعد مذہبی رہنماؤں نے انہیں ایران کا دوسرا سپریم لیڈر منتخب کر دیا، ایک ایسا منصب جس پر وہ آج بھی فائز ہیں۔ ایران میں سپریم لیڈر کا عہدہ محض علامتی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ اسے ریاست کا سب سے طاقتور منصب تصور کیا جاتا ہے۔ آئینی طور پر سپریم لیڈر کو بے پناہ اختیارات حاصل ہیں، جو ریاست کے تقریباً تمام اہم اداروں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ وہ ایرانی مسلح افواج، پاسداران انقلاب، IRGC اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہ ہوتے ہیں اور جنگ یا امن کا اعلان کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے VNews.pk۔